من آخر واشكروني ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان فطری طور پر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. اگر ان کو کسی مکان میں اکیلا رکھ دیا جائے تو اس کو قید سمجھتا ہے, نظر بند کر دیا گیا ہے, مجھے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو فطرتاً مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. اس لیے شادی بیاہ کر کے اس کے بچے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, وہ ایک گھر کی بنیاد رکھتا ہے اور فیملی اکٹھا رہنا پسند کرتی ہے. جب مل جل کر رہنا ہو تو پھر انسان ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. جب ایک انسان دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو شریعت حکم دیتی ہے کہ تم بھی اس کے جواب میں اس کا احسان مانو, یعنی بھلائی کا جواب تم بھی بھلائی کے ساتھ مانو. کسی کے احسان کو ماننا اس میں عاجزی ہے اور کسی کے احسان کو نہ ماننا اس میں تکبر ہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو ناپسند کرتے ہیں, عاجزی کو پسند کرتے ہیں. اس لیے ایک مومن اگر دوسرے کے ساتھ بھلا کرے تو شریعت کا حکم ہے کہ دوسرا فوراً کہے جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہر بندہ احسان کا بدلہ اسی کے جواب میں تو نہیں دے سکتا, ہر کو طے لیول کا. اگر دعا تو دے سکتے ہیں نا, بندے کے پاس دینے کے لیے دعا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس دینے کے لیے خزانے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں جزاک اللہ, یہ اس کے احسان کا بڑا بدلہ چکا جاتا ہے. انگریز لوگ احسان کے بدلے میں تھینک یو کا لفظ کہتے ہیں. مرد ہو تو شریعت کہتے ہیں جزاک اللہ کہیں, عورت ہو تو اس کو جزاک اللہ کہیں تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے. اب ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ رب العزت کے ہیں, تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے ارشاد فرمایا واشکرونی, اے میرے بندوں تو میرا شکر ادا کرو. ہم کتنا شکر ادا کریں اتنا کام ہے. اس کے لیے انبیاء کرام نے بھی دعائیں مانگی. حضرت داؤد علیہ السلام نے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ جو آپ کی نعمتیں میرے اوپر ہیں میں ان کا شکر ادا کر سکوں. اللہ سے مدد مانگی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنی ذکر کرنے میں, اپنا شکر ادا کرنے میں اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما دیجیے. تو جب اللہ مدد فرماتا ہے تو انسان کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا, یا اللہ اگر میرے جسم پر اتنے بال ہیں, ہر بال کے بدلے ایک زبان ہوتی اور اتنی زبانوں سے میں 24 گھنٹے آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا, میں سے بھی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکتا. بات تو ایسی ہی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ہماری شریف کی روایت ہے, بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا, عبادت گزار بندہ تھا. اس نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر 400 سال اللہ کی عبادت کی.
اب 400 سال عبادت کرنا ایک بڑی بات ہے، ہماری تو عمر بھی نہیں ہے۔ 400 سال اس نے عبادت کی اور پھر اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری موت سجدے میں آ جائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور سجدے میں اس کو موت آئی۔ کتنا خوش نصیب انسان۔ جب اللہ رب العزت کی حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے اس بندے کو میرے فضل کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ بعملی، میرے عبادت کی وجہ سے عملوں کی وجہ سے مجھے جنت لے جائے۔ رب کریم نے فرمایا رحمتی نہیں، میری رحمت کے ساتھ۔ اس نے پھر کہا بعملی، اے اللہ عملوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اچھا اس کی پوری زندگی کی عبادت کا اور جو میں نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا آپس میں حساب کیا جائے۔ جب فرشتوں نے حساب کیا اس کی 400 سال کی عبادت اس کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے اوپر تو میری بہت نعمتیں تھیں اور تم نے حق ادا نہیں کیا، اب اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب جہنم میں جانے کا حکم ہوا تو اس نے پھر معافی مانگی ہے اللہ آپ مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما دو۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں میں اپنے فضل سے جنت عطا فرما دوں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈیوٹی کا زور لگا لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن جب کوئی بندہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے نا اے اللہ آپ میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں، میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو گویا اس وقت وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو بشکرولی کے بعد فرمایا ولا تکفرون، تم انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ گویا شکر کو ادا نہ کرنا کفر کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ شکر ادا کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ یعنی جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا وہ گویا اللہ کا کفر کر رہا ہے، یہ کفر کے مترادف ہے شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے، اس قوم سے خوش ہوتے ہیں جو شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ ہے، اس کا نام تھا قوم سبا۔ ایگریکلچر میں انہوں نے بڑی تحقیقات کی تھی، اتنے بڑے بڑے باغات تھے۔ سرین نے لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کے باغ کے اندر سے گزرتی تو ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی، گرنے والے پھلوں سے، اور ان کے باغ ختم نہیں ہوتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے باغات تھے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کے مساکن میں گھروں میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جنتان عن یمین و شمال، وہ جن راستوں پہ چلتے تھے دائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے، بائیں طرف بھی باغات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں میں نے تمہیں اتنا رزق دیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمتوں کو استعمال کریں اور میرا شکر ادا کریں۔ ایک ایسی بستی بھی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں واپس دے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، ان کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا،
قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، امن اور اطمینان۔ مفسر نے لکھا کیا وجہ تھی؟ ان کو باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا، اطمینان تھا، اور اندر کا خدشہ بھی نہیں تھا، تو امن بھی تھا۔ یعنی ایسی بستی تھی کہ امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، نہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ اندر کے دشمن کا خوف۔ آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بہتات ہوتی تھی، کھلا رزق اللہ نے اس قوم کو عطا کیا تھا۔ فکفرت بنعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا کہ وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں۔ تو جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں دینا بھی جانتا ہے، اس لیے نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بندے سے نعمت واپس نہ لے۔ عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی حکم میں، من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر ادا نہ کیا اس نے اس نعمت کو اللہ کے سامنے واپس کرنے کے لیے کہہ دیا، اے اللہ واپس دے لیجیے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس نعمت۔ من لم یشکر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شکرها، اور جس نے اس نعمت کی قدردانی کی فقد قید بعقالها، اس نے اس نعمت کو نکیل باندھ کر اپنے پاس رکھ لیا، وہ نعمت اس سے نہیں کہیں جا سکتی، اس نے نکیل کے ذریعے اس کو قابو کر لیا۔ ہم اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لی جائے گی، اور اگر ناشکری کریں گے یا شکر ادا نہیں کریں گے تو نعمت واپس بھی لی جا سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ تب انسان نہ شکر ہے، تب شکر ادا کرنا ذرا بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں واقعی ہم کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اب نعمت کے بارے میں کیا نکات کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کم نہ سمجھیں، جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو یہ نہ سوچے کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کم قیمت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر نعمت کو قدر کی نظر سے دیکھیں۔ لوگ کئی مرتبہ غریب رشتے دار کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اگر فرض کو کوئی ایک پھل پڑا تھا انہوں نے کاٹ کے پیش کر دیا، اب وہ سوچتے ہیں اس نے تو ہمارے سامنے ایک پھل کاٹ کے پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، اس کو کم نہ سمجھیں۔ اگر خشک کھجور بھی اس نے پیش کی تو اس کھجور کے ساتھ اس کی محبت شامل ہے، اس کو بڑا سمجھیں، کبھی کم کی نظر سے نہ دیکھیں۔ بعض لوگ اپنے بہو کے جہیز کو تھوڑا سمجھتے ہیں، کیا لے کے آئی ہے، کچھ بھی نہیں لائی۔ بھائی جو ماں باپ کی حیثیت تھی انہوں نے بیٹی کو دے دیا، اب اس کو تم اللہ کی نعمت سمجھو، اس کی قدر کرو، بے قدری نہ کرو۔ ہم سائے رشتے دار کی چیزوں کو معمولی سمجھنا، ان کے پاس تو ٹوٹی ہوئی کار ہے، اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہے، بھائی جو اللہ نے دیا ہے کبھی اس کو کم نہ سمجھیں، نعمت کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے سمجھیں اور بڑا سمجھیں، عظیم سمجھیں، وسیع سمجھیں، بلکہ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل والوں کو فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل والوں وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، ہم نے تمہارے اندر انبیاء کو بھی پیدا کیا اور بادشاہوں کو بھی پیدا کیا۔ تو
تو بنی اسرائیل میں اللہ نے بادشاہ پیدا کیا. یہ ملوکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا جس بندے کے پاس 5 چیزیں ہوں وہ بادشاہ ہوتا ہے. پہننے کے لیے کپڑا ہو، کھانے کے لیے روٹی ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، پھر بیوی ہو اور سواری ہو. 5 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ بندہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے. اب ہم اگر دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو حاصل ہیں. اللہ نے کپڑا بھی دیا، کھانا بھی دیا، مکان بھی دیا، بیوی بھی دی اور اللہ نے سواری بھی دی. 5 نعمت دی. اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں ملا. تو یہ نقلی ہے. سچی بات تو یہ ہے ہم تو نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں، بادشاہوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ بعض چیزیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کو حاصل نہیں تھیں جو آج ہمیں حاصل ہیں. پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی لوگ ہاتھ والا پنکھا کیا کرتے تھے. آج کا غریب آدمی بھی بجلی کے پنکھے کی ہوا کے اندر مزے کی زندگی گزارتا ہے. بادشاہوں کے محل میں تیل کے چراغ جلا کرتے تھے. آج غریب آدمی کے گھر میں بجلی کا کنکما جل رہا ہوتا ہے. کتنی روشنی ہوتی ہے. پہلے وقت کے بادشاہوں کے لیے بھی اگر کچھ لکھنا ہوتا تھا تو قلم اور دوات ہوتی تھی. ہر لفظ کے لیے دوات میں سے سیاہی لینی پڑتی تھی اور لکھا جاتا تھا. آج اللہ نے غریب بندے کو بھی ایسے پین دے دیے ہیں اس کو دوات میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس آپ پین ہاتھ میں پکڑیں اور لکھنا شروع کریں. 100 صفحے بھی لکھیں گے تو آپ کو دوات سے سیاہی لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں تھی، آج اللہ نے عام بندے کو عطا فرما دی. ایک نقطہ اور کہ دین کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھیں اور دنیا کے معاملے میں ہم نیچے والے کو دیکھیں. جب دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں گے تو دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کی کیفیت ہوگی. فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو شکر کا احساس پیدا ہوگا. اور شیطان ایسا بدبخت ہے کہ الٹ کرواتا ہے. دین کے معاملے میں نیچے والوں کو دکھاتا ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو. میرے پاس تو سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، فلاں کے پاس تو کار ہے، اور میرے پاس تو چھوٹی سی سزوکی کار ہے، فلاں کے پاس تو ٹویوٹا ہے، اور میرے پاس تو ٹویوٹا کار ہے، فلاں کے پاس تو 4 ویلر ہے. دنیا میں اوپر والوں کو اور دین کے معاملے میں نیچے والوں کو. میں فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں، فلاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ناشکرا بن جاتا ہے کہ جو دوسروں کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا. ایک آدمی زور کی نماز کے لیے گیا، اس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی تو پاؤں جل رہے تھے. تو وہ مسجد میں تو پہنچ گیا، مگر اس کے دل میں یہ احساس تھا یا اللہ میں تو اس شدت کی دھوپ میں آپ کا فرض ادا کرنے کے لیے آپ کے گھر آ گیا ہوں اور آپ نے مجھے پہننے کے لیے جوتے بھی نہ دیے. نماز اس نے ادا کی، مگر سوچ رہا تھا کہ دوبارہ گھر جاؤں گا تو پھر میرے پاؤں جلیں گے اور مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی. مسجد سے باہر نکلا تو اس نے ایک بندے کو دیکھا جو مسجد آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں جو تھی وہ کٹی ہوئی تھی، پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا. جب اس پر نظر پڑی تو دل پہ چوٹ پڑی، یا اللہ میں تو جوتوں کے لیے شکوہ کر رہا تھا، یہ بھی تو میرا بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں، یہ گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر عبادت کے لیے آ رہا ہے. تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر کا احساس پیدا ہوگا. تو کبھی بھی اللہ کی نعمت کو کم نہ سمجھیں. داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے دوست اگر مجھے کھانے میں سبزی ملے تو یہ نہ سوچنا کہ مجھے کھانے میں سبزی ملی،
بلکہ یہ سوچنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس پروردگار نے تجھے یاد رکھا. یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یاد رکھا، تبھی تو رزق آیا نا. ہم یاد سے اپنے رب کو. تو سبزی کی طرف نہ دیکھنا کہ کھانے کو خشک روٹی ملی، کھانے کو سبزی ملی، گوشت نہیں ملا، نہیں، بلکہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب میرے مالک نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے مجھے یاد رکھا. اگر کھانے کو دال بھی مل گئی ہے تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کے بعد. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور تاجر تھے. انہوں نے ایک مرتبہ 1000 اونٹ خریدے. خیال تھا کہ میں 1000 اونٹ خریدوں گا اور بیچوں گا اور مجھے نفع ہوگا. ایک جگہ سے 1000 اونٹ خریدے. جب دوپہر کو دوسری جگہ بیچنے کے لیے لے کر گئے تو ان اونٹوں کی قیمت زیادہ پہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. بڑی کوشش کے بعد ایک بندے نے کہا بھائی جو آپ کی قیمتیں خرید ہے نا بس میں اسی پہ لے لوں گا، 1 پیسہ زیادہ نہیں ہوگا. تو عبد الرحمن بن عوف نے اس کے ساتھ ڈیل کر سودا کر دیا اور بڑے خوش. ان کے ایک دوست نے دیکھا بھائی اس سے خوش نظر آتے ہیں، کہنے لگے جی میرے 1000 اونٹوں کا سودا ہو گیا. ان کا اونٹوں کا سودا کیسے ہوا کہ جتنے میں خریدے تھے اتنے ہی پہ میں نے بیچ دیے. اس نے کہا اتنے پہ بیچ دیے تو نفع کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے 2000 ریال کا نفع ہوا. بھائی قیمت خرید پہ تم نے بیچ دیے تو نفع کیسے ہو گیا؟ ان کا کہ جب میں نے بیچنے کے لیے بات کی تو میں نے اس کو کہا کہ میں اونٹ بیچوں گا اور اونٹوں کی جو گلے کی رسی ہے نا وہ نہیں ساتھ ہوگی، اور وہ شرط مان گیا. جب خریدے تھے تو اونٹوں کے گلے میں رسی تھی، اب جب بیچے تو میں نے رسی نکال لی تو 1000 رسیاں مجھے مل گئیں اور ہر رسی کی قیمت 1 ریال تھی تو مجھے 1000 ریال کا فائدہ ہو گیا. اس نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے 2000 کا فائدہ ہو گیا. کہنے لگے ہاں 2000 کا فائدہ ہوا. اس نے کہا نہیں 1000 کا ہوا. کہنے لگے نہیں اللہ کے بندے 1000 ریال تو رسیوں سے میری بچت ہو گئی، اور اگر میں ان کو آج نہ بیچتا اونٹوں کو اور کل منڈی میں لے کے جاتا بیچنے کے لیے تو شام کو مجھے ان اونٹوں کو چارہ بھی ڈالنا پڑتا، وہ بھی 1000 ریال کا آتا. آج میں نے بیچ دیے، مجھے چارہ نہیں ڈالنا پڑا تو 1000 وہ بھی میری بچت ہو گئی. تو اس طرح میری بچت 2000 ہے، 1000 نہیں. آپ دیکھیں کتنا معمولی پروفٹ ہے، مگر ایک صحابی اس معمولی پروفٹ کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں اور بڑا سمجھ رہے ہیں. پھر اللہ نے ان کے رزق میں خوب برکت دی تھی. ہزاروں جانوروں کے وہ مالک تھے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آنے والا نفع ہے اس کو تھوڑا نہ سمجھیں، ہمیشہ زیادہ سمجھیں. بھائی لاس تو نہیں ہے نا، اللہ نے پروفٹ ہی دیا ہے نا. تھوڑا صحیح تو کیا ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ تو انسان پروفٹ کے باوجود بھی ناشکری ادا کرتا ہے. پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کبھی ضائع نہ کریں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ دسترخوان کے اوپر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے یہ جنت کی حوروں کا حق مہر ادا ہو جاتا ہے. اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کھانے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو بھی کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دیتے ہیں. اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر بندہ انگلیوں سے کھانا کھائے نا، جیسے پلاؤ وغیرہ کھاتا ہے، تو وہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لے. کیوں کہ انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہوا ہے وہ بھی نعمت ہے، اس کو کم نہ سمجھیں. اگر ویسے ہی انگلیاں دھو دیں گے تو وہ کھانا پانی کے ساتھ بہ جائے گا اور نعمت کی ناقدری ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ پہلے انگلیوں کو چاٹ لیا جائے پھر ہاتھ کو دھویا جائے. ایک مرتبہ حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے. ایک نواب صاحب بھی اسی ڈبے میں تھے. انہوں نے جب سنا کہ ایک بڑے عالم بیٹھے ہیں
تو نواب صاحب آ کے بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بات چیت ہوتی رہی. کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے دسترخوان لگوا دیا اور جو ماں حضرت صاحب وہ دسترخوان پہ رکھ لیا کھانا. نواب صاحب بھی کھانے میں شریک ہو گئے. اب نواب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی انہوں نے اٹھائی اور منہ میں ڈالنے لگے تو وہ بوٹی نیچے گر گئی. اب وہ بوٹی جب نیچے گری تو دسترخوان جو ٹیبل تھا اس کے اوپر لگی اور وہاں سے فرش کے اوپر گر گئی. جب وہ بوٹی فرش کے اوپر گری تو نواب صاحب نے اپنے پاؤں کے جوتے کے ساتھ اس کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا کہ یہ بوٹی تو نیچے گر گئی ہے، کھانے کے قابل نہیں، اس کو دھکیل دیا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کے چہرے کی جو حالت تھی نا وہ بدل گئی، متغیر ہو گئی. حضرت مجروح رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تھے، وہ پہچان گئے تو انہوں نے اشارے سے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت میں ناگواری کی کیفیت ہے؟ تو حضرت نے اشارہ کیا کہ بوٹی حضرت کی نعمت ہے، اگر نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا، اس کو اٹھا کے دھو کے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے. اس نے پاؤں کے ساتھ اس کو دھکیل دیا، یہ رزق کی ناقدری مجھے ناپسند آئی. حضرت مجروح رحمۃ اللہ نے اس بوٹی کو اٹھایا اور پانی سے اس کو اچھی طرح دھو کے صاف پاک کر لیا اور پھر اس کو کھا لیا. پھر حضرت ثانوی نے اس نواب صاحب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا رزق تھا، ہاتھ سے اگر نیچے گر گیا تھا تو کیا ہو گیا، اس کو دھو کے صاف کر کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ نے پاؤں سے اس کو دھکیل دیا، یہ اللہ کی رزق کی ناقدری ہے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. حضرت قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا. قرآن مجید کا فیض ان کی وجہ سے خوب پھیلا. ان کے ایک دوست تھے جو حکیم صاحب تھے، اور یہ جو حکیم حضرات ہوتے ہیں نا، جہاں بیٹھتے ہیں اپنی حکمت کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. چنانچہ وہ حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور حضرت کو کہتے تھے کہ حضرت کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، پانی پہلے پی لینا چاہیے، بعد میں کھانا کھائیے. حضرت کی عادت تھی کھانے کے بعد پانی پینے کی. اب کئی مرتبہ وہ بار بار ٹوکتے، حضرت پانی پہلے پی لیا کریں، کھانے کے بعد نہ پیا کریں. اور حضرت ہمیشہ کھانے کے بعد پانی پیتے. ایک دن اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنی دفعہ کیا ہے کہ حکمت کی نظر میں پانی پہلے پینا چاہیے، آپ بعد میں پیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، میں جب کھانا